بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ محمد یاسین ناصر پاشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ جو ویلاگ ہے میں انتہائی مختصر رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک بہم پہنچا سکوں۔ تو سب سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی معلوماتی جتنی بھی ویلاگز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو آج کا ہمارا یہ جو ویلاگ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دبئی، شارجہ، ابوظہبی یا یو اے کی کسی بھی ریاست میں جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے انتہائی معلوماتی اور مفید ثابت ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آتا ہوں ان لوگوں کی طرف جو وہاں پہ رہ کر اپنی محنت مزدوری کر کے یا معمولی جاب کر کے اپنے گھر والوں کے لیے کما رہے ہیں، اپنی فیملیز کے لیے کما رہے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا ان کا خاکہ آپ کو دیتا جاؤں۔ اگر میں ان کی آپ کو حالات بتاؤں تو وہ زیادہ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ وہ سخت محنت کر کے 12 سے 14 گھنٹے محنت مزدوری کر کے جاں فشانی اور تندہی سے کام کر کے اگر وہ ایوریج ان کا میں انکم لگاؤں تو یہی لاکھ سوا لاکھ روپیہ وہ سیو کر سکتے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آج کل 70 سے 80 ہزار روپیہ یا اوسطاً آپ لگا سکتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ بچا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کی کتنی محنت ہوتی ہے اور وہ کس برے حالات میں گزارا کر رہے ہیں، یہ میں ساری چیزیں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں وہاں پہ ایز اے مارکیٹنگ مینیجر کام کرتا رہا ہوں تو مجھے اس حوالے سے مختلف لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا رہا۔ یہ میری جاب تھی، تو دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ میرا ڈیلی کا انٹریکشن ہوتا رہتا تھا، تو جن میں پاکستانی بھی تھے اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ بھی میرے ساتھ ملتے رہتے تھے۔ تو میں کچھ آپ کو تجربات بھی بتاؤں گا، کچھ وہ معلومات جو میں نے وہاں سے کلیکٹ کی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے تھوڑے ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچائی جائے۔ تو میں سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف آتا ہوں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں اور معمولی نوکریاں کر کے ہوٹلز میں ایز اے ویٹر کام کر کے یا مزدوری کر کے وہاں پہ گزر اوقات کر رہے ہیں۔ تو ان کی اگر ایوریج انکم میں بتاؤں تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے، کوئی 80 ہزار لاکھ روپیہ وہ سیو کر رہے ہوں گے یا کر لیتے ہوں گے۔ ایوریج 1 لاکھ روپیہ مثال دے لیں کہ 1 لاکھ وہ بچا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کی جو محنت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ محنت اتنی زیادہ کہ 12 گھنٹے وہ مسلسل کام کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ ڈیوٹی کے آنے کے بعد بھی وہ گھر کے کام بھی کرتے ہیں، کھانا بھی اپنا تیار کرتے ہیں، اپنا لباس بھی انہیں خود، ڈریسنگ بھی اپنی خود تیار کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے اتنی سخت محنت کرنے کے باوجود اگر وہ 2-3 ہزار روپیہ یومیہ کما لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ بہت کم ہے۔ جی تو ویورز، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج کے نوجوان جن کا عموماً جو تعلق ہے وہ متوسط طبقے سے یا غریب خاندانوں سے ہوتا ہے، وہ 4-5 لاکھ روپیہ لگا کے نا تو وہاں وزٹ پہ جاتے ہیں۔ مقصد ان کا نوکری ڈھونڈنا ہی ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو 4-5 لاکھ روپیہ وہ لگا کے وہاں پہ جاتے ہیں، اگر وہی 4-5 لاکھ یا 6 لاکھ روپیہ یہاں پاکستان میں کسی معمولی کاروبار پہ لگا لیں تو 4 سے 5 سال میں، صرف 4 سے 5 سال میں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک اچھا بزنس ڈیولپ ہو چکا ہوگا ان کا، اور وہ اپنے اخراجات، گھر کے اخراجات نکالنے کے بعد اتنی انکم یا اتنی ارننگ کر رہے ہوں گے کہ وہ اپنی اس ارننگ سے سال کا ایک دبئی کا ٹور، مہینے 2 مہینے کا ٹور ایزیلی وہاں سے نکال سکتے ہیں اپنے کاروبار کی آمدن سے۔ تو ایک تو اچھا ہوگا کہ ان کا کاروبار بن رہا ہوگا، دوسرا وہ دنیا کے کسی بھی ملک کا ٹور کر سکے، ان کا اپنا کاروبار اس کو سپورٹ کرے گا کہ وہ ہر سال یا 2 سال بعد کسی اچھے ملک کا ٹور کر سکیں۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے کاروبار پہ وہ 4-5 لاکھ روپیہ انویسٹ کریں تاکہ ان کا اپنا ذاتی کاروبار ہو، اور 5-6 سال گزارنے کے بعد ان کی مارکیٹ میں اتنی ویلیو ورتھ ہو چکی ہوگی کہ پاکستانی کمیونٹی میں، اچھے کاروباری یا بزنس کمیونٹی میں ان کا اچھا نام بن چکا ہوگا اور اپنا ذاتی کاروبار بن چکا ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک دل خراش واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ میں گزر رہا تھا فٹ پاتھ سے، ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا، ایک نوجوان بیٹھا اکیلا رو رہا تھا۔ میں رک گیا،
مجھے وہ فیچر سے نا شکل و شباہ سے پاکستانی یا انڈین لگ رہا تھا۔ میں نے جب رک کر اس کے رونے کا سبب پوچھا کہ بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں، تو وہ یقین جانے وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اور زیادہ رونے لگ گیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میں نے اس کو تسلی اور دلاسا دیا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں، میں پاکستانی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں 2 دن ہوئے ہیں میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ میری والدہ کی فوتگی کی خبر سن کے میں نے اپنے کفیل سے صرف 2-3 دن کی چھٹی مانگی ہے اور اس کے کہا کہ مجھے پاسپورٹ دے دو، میں جنازہ پڑھ کے واپس آ جاؤں گا۔ تو اس نے مجھے پاسپورٹ نہیں دیا۔ یہ دیکھنے میں تو ایک بڑی نارمل سی چیز لگ رہی ہے، لیکن جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے کہ یہ کتنی درد بری داستان ہے۔ وہ مجھے روتے روتے یہ سنا رہا تھا، اس کی سسکیوں اور آنسوؤں میں اس نے مجھے چند لفظ دیے، تو میں نے اس کو تسلی دی اور میں اس کو اٹھا کے اپنے ہوم پہ لے آیا، اپنے روم پہ لے آیا، اور اس کی میں نے خاطر تواضع بھی کی اور پھر اس کو تسلی دی، اس کی والدہ کے لیے دعا کی، دعائے مغفرت کی۔ اور مختصر میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے ایسی ہزاروں داستانیں بکھری ہوئی ہیں، کچھ تو رپورٹ ہو جاتی ہے میڈیا پہ، لیکن بہت سی ایسی ہے جو کہ وقت کے اندھیروں میں دب جاتی ہے اور ہم تک نہیں پہنچتی۔ تو مختصر یہ کہ اس صورتحال میں کیا تو کچھ نہیں جا سکتا تھا، اب وقت تو واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اس کی والدہ کو فوت ہوئے 2-3 دن گزر چکے تھے، اس کو پاسپورٹ نہیں ملا تھا۔ تو مختصر یہ ہے کہ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ناقابل بیان ہیں۔ تو یہ تکلیفیں وہاں پہ سہ کر، دکھ تکالیف اٹھا کر وہ آپ کے لیے کما رہے ہوتے ہیں، وہ اتنی ایزی جاب نہیں کر رہے ہوتے، اتنی اچھی لائف نہیں گزار رہے ہوتے۔ تو اب میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو ان حالات میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ بے شک کریں، لیکن وہی اگر 2-4 لاکھ روپیہ، 4-5 لاکھ روپیہ یہاں پہ لگا کے اپنا کاروبار اسٹیبلش کر لے، وہ وہاں سے 1000 گنا بہتر ہے۔ تو ناظرین محترم، جو وہاں پہ جانا چاہتے ہیں وہ جائیں، ضرور جائیں، لیکن جانے سے پہلے اگر چند میرے مشورے مان لیں جو میں یہاں پہ آپ کو بتانے لگا ہوں، تو وہ انشاءاللہ ان کی کامیابی کے چانسز اور بڑھ جائیں گے اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے وہاں سیٹل ہو سکیں گے اور زیادہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پہلا مشورہ یہ ہے کہ اپنی روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ڈپلومہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہاں آپ کو جا کر نوکری ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ نمبر 2، اس ڈپلومے کے ساتھ ساتھ اگر اسی ڈپلومے سے ریلیٹڈ پاکستان میں کو تھوڑی دیر آپ ایکسپیرینس گین کر لیں، کام کر لیں اس ڈپلومے سے متعلقہ جو ہو، تو وہ آپ کا ایکسپیرینس آپ میں ایک اعتماد پیدا کر دے گا اور وہاں پہ جا کے آپ اچھے طریقے سے اپنی پرفارمنس شو کر سکیں گے۔ نمبر 3، زیادہ بہتر ہے کہ وہ آپ کا ڈپلومہ کسی اچھے ادارے اور سرٹیفائیڈ ادارے کا ہو، تاکہ اس کی وہاں پہ آپ کو ریکگنائزیشن مل سکے اور اچھا کام مل سکے، آپ کو اچھی جاب مل سکے، اچھے پیسے پہ جاب مل سکے۔ نمبر 4، بیرون ملک جا کے جب آپ جاب سرچ کرتے ہیں تو جگہ جگہ سی وی ڈراپ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو سی وی کاؤنٹر پہ جمع کرانے کی بجائے آپ کسی اتھارٹی والے افیسر سے مل کے اگر آپ ان کو سی وی دیں یا چند منٹ کی ان سے ملاقات کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ میں سی وی دیں، کمپیٹنٹ اتھارٹی کے ہاتھ میں سی وی دیں، تو آپ کے نوکری کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم بات آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب آپ جاب سرچ کرنے کے لیے جائیں تو آپ کا حلیہ پراپر پروفیشنل ہونا چاہیے اور اس کی بہتر لک کے ساتھ جائیں۔ آفیشیل ڈریس میں جائیں تو آپ کے لیے اور بھی زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ کو نوکری ملنے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ میں نے مختصر تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو معلومات فراہم کی ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کریں تو آپ لاکھوں روپے بچا سکتے ہیں۔ جی تو ویورز، اگلے ویلاگ تک کے لیے یاسین ناصر پاشا کو اجازت دیں۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔